بنے تو مکہ مکرمہ کے اندر اسلامی تعاون کی سربراہی تنظیم کا اجلاس ہوا جو کہ 1 جون 2019 کو ہوا. وہاں پر انہوں نے بڑا واضح کہا کہ میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں یہاں پر آؤں گا اور میں آپ سب سے اس بات کے اوپر حوالہ دوں گا, زور دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ OIC کے 2019 1 جون کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے اسلاموفوبیا اور ناموس رسالت کے حوالے سے کیا بات کی تھی. Whenever in the Western countries people blaspheme our Prophet, peace be upon him, I always felt that the response from the Muslim Ummah, the OIC, I always felt it was lacking. The OIC owes a responsibility. Us heads of the states, we have a responsibility to the Muslim world. When anyone in the Western world blasphemes our Prophet, peace be upon him, it is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet, that how he lives in our hearts. It was up to us to explain to the Western people that the amount of pain they cause us when they ridicule or mock our Holy Prophet. And we must know that in the West, people do not treat religion the way the Muslim world treats Islam. ابھی آپ نے دیکھا کہ OIC کے اجلاس میں جو سربراہی اجلاس تھا جو مکہ مکرمہ میں ہوا, پرائم منسٹر صاحب نے پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے سربراہان تھے ان سے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ہمیں اس کے اوپر دنیا سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اس معاملے کو ہر صورت جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب اپنے اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے 2019 کے اندر, سپٹمبر 2019 کے اندر جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں گئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس تاریخی خطاب کے اندر بھی انہوں نے اسلاموفوبیا اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقدمہ جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو اقوام متحدہ میں انہوں نے بات کی وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے. A prophet, he is the ideal we all try to get to. The prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. We must be sensitive to what causes pain to other human beings. اور آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی وزیر اعظم صاحب نے مسلمانوں کا مقدمہ جو ہے وہ بھرپور انداز سے پیش کیا. اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو ایک مسلمانوں کے حوالے سے ایک ڈسکریمنیشن اور جس انداز سے اسلاموفوبیا کے نام کے اوپر جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا. آپ نے دیکھا کہ کرائسٹ چرچ کے اندر 15 مارچ کو مسجد کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے. 32 سے زائد مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ فائرنگ کر کے جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. درجنوں لوگ وہاں پر زخمی ہوتے ہیں. اسی قسم کے آپ نے واقعات جو ہے وہ ویسٹ کے اندر آپ نے دیکھے, بہت سارے ممالک کے اندر یہ سامنے آئے. ایک یہ لمبی تفصیل جو ہے ان واقعات کی میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے جن کے میں نام بائی نیم بار بار نہیں لینا چاہتا. آپ نے دیکھا کہ حجاب کے حوالے سے لے کر جو خواتین ہیں وہ ان کی ایک چوائس ہے کہ وہ حجاب لینا چاہتی ہیں نہیں لینا چاہتی, اس کو ٹارگٹ کیا گیا چاہے وہ ویسٹ ہو. ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ بھارت کے اندر جو بچیاں اسکول جانے والی, کالج جانے والی, ان کے اوپر جو ہے وہاں پر موبز اٹیک کر رہے ہیں ان کے حجاب کو لے کے, مسلمانوں کے جو ہے وہ عبادت گاہوں کو لے کر, ان کے نماز پڑھنے کو لے کر ایک پوری کیمپین خاص طور کے اوپر جو ہے وہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ تیار کی گئی جس کا ٹارگٹ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو بنایا جاتا رہا. یہی وجہ تھی کہ OIC کا جو وزراء خارجہ کا اجلاس تھا 2020 کے اندر 47واں اجلاس جو نائجر کے اندر ہوا,
وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے قرارداد او آئی سی کے اندر پیش کی، جو او آئی سی نے اڈاپٹ کی کہ 15 مارچ کو ہم بطور ایک اسلاموفوبیا کے خلاف دن کے طور کے اوپر او آئی سی جو ہے وہ منائے گی، اور وہیں پہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ اب اس کو ہم عالمی سطح کے اوپر لے کے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر او آئی سی کے پلیٹ فارم نے بہت بھرپور کام کیا، پاکستان نے اس کے اندر اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ کل وہ قرارداد جو ہے وہ متفقہ طور کے اوپر جو ہے وہ اڈاپٹ ہوئی۔ اب 15 مارچ کو بطور اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور کے اوپر جو ہے وہ منایا جائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشخبری ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایک سائڈ کے اوپر رکھتے ہوئے، ایک سچے عاشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے، ایک سچے مسلمان کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے دلیرانہ انداز سے جو ہے وہ اسلام کا مقدمہ لڑا کہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ امن کا دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نہ دہشت گردی کا عنصر موجود ہے، جو اس حوالے سے ریڈیکل اسلام کی جو ہے وہ ٹرم یوز کی جاتی تھی اور جس طرح اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹ کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک مسلم ورلڈ کو ایک اوپننگ مل گئی ہے پوری دنیا کے سامنے۔ وہ ویسٹ یا وہ عالم جو بات سننے کو تیار نہیں تھا، جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا چکا ہوا تھا، جو ہماری بات کی بجائے اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرنے کے اوپر کام کر رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت انفارچونیٹلی بہت سارے لیڈرز کی جانب سے جو ہے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی رہی، لیکن جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہم نے ماضی کا معذرت خانہ رویہ چھوڑ دیا، اس کو ہم نے ترک کر دیا، ہم نے دنیا کے سامنے اپنے موقف کو جاندار انداز سے دلیل کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا۔ آپ نے دیکھا جس کے نتائج آنا شروع ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ رشین صدر نے جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اسلاموفوبیا کو غلط قرار دیا۔ یو ایس اے کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے اندر بل پاس ہوا اسلاموفوبیا کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ دنیا میں بات کرتے ہیں اور خاص طور کے اوپر جب وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تو دنیا ان کو سنجیدہ لیتی ہے، ان کو جو عالمی میڈیا ہے وہ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ سنجیدہ لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے مثبت نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب مسلمانوں کی ترجمانی جو ہے وہ دلوں کی ترجمانی وہ اپنی جاری و ساری رکھیں گے۔ اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا تھا، اور یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی تھی کہ کیا کیا ٹرم یہاں پہ استعمال نہیں کی جاتی رہی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر فضل الرحمان کہتے تھے کہ عمران خان یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ مجھے بتائیں اچھے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو دنیا کے اندر عالم اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، جو اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے عالمی دن 15 مارچ منانے کے حوالے سے متفقہ قرارداد منظور کروا لیتے ہیں، ایسا اس کو یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے ہیں، اس کو اسرائیل کا ایجنٹ کہتے ہیں، اس کو مغرب کا ایجنٹ کہتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا مقدمہ پیش کر رہا ہے، جنہوں نے اسلام کے نام کے اوپر جنہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے، ان کو اسلام چھوڑ کے اسلام آباد کی زیادہ فکر ہے، جنہوں نے عالم اسلام کو پوری امت کو اکٹھا کرنا تھا انہوں نے اس کو چھوڑ کر سب چوروں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ساری صورتحال کے اندر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنا جو ہے وہ فریضہ ادا کیا ہے، اس فریضے کو جو ہے وہ ہمیشہ وہ ادا کرتے رہیں گے۔ عالمی سطح کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک سگنیفیکنٹ آواز ہے، ان کی آواز کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے، ان کی آواز کے اوپر جو ہے وہ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کان دھرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یو این کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کو گزشتہ روز ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ ہم نے مزید کام کرنا ہے تاکہ یہ جو اسلاموفوبیا کے نام کے اوپر ہماری جو خواتین کو کبھی نشانہ بناتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو دنیا کے اندر نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روک تھام میں یہ 15 مارچ کا جو دن ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کام ہو رہا ہے وہ مدد فراہم کرے گا، اور دین اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے اس کو دنیا میں پھیلانے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا اہم موقع جو ہے وہ ملے گا۔ جی
بتائیے گا کہ جس میں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان کے اوپر ان کو مفتی القابات کرا جا رہا تھا، تو 3 مہینوں کے اندر دوسری OIC کانفرنس یہاں پر ہونے جا رہی ہے اور 23 مارچ کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا کہ جب پوری عالم اسلام جو ہے یہاں پر پاکستان میں موجود ہوگا، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے ہر موقع کے اوپر نہ صرف جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ دنیا میں پیش کیا، کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے اندر پیش کیا، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے اوپر اس کا مقدمہ پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی جو OIC کے وزراء خارجہ کا جو ہنگامی اجلاس ہوا تھا اس کی میزبانی پاکستان کو ملی، اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے وزراء خارجہ پاکستان آئے۔ اس کے علاوہ اور دنیا کے دیگر ممالک کی جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے نمائندے بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس کانفرنس کا جو ہے وہ حصہ بنے تھے، اور وہ پیورلی ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر تھا، جو انسانی المیہ افغانستان کے اندر جنم لیا ہوا ہے وہاں سے US کے انخلاء کے بعد۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب باقاعدہ 48واں وزراء خارجہ کا جو فارمل رسمی اجلاس ہے وہ بھی پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اور وہ 22 اور 23 مارچ کو ہو رہا ہے۔ نہ صرف 23 مارچ کو یہاں پر 57 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ موجود ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ 23 مارچ یوم پاکستان کے طور کے اوپر بھی منایا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی اس کی سگنیفیکینس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانا، انتشار پھیلانا، میں سمجھتا ہوں نہ یہ ملکی مفاد میں ہے، یہ کسی کے ذاتی مفاد میں تو ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم جو اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھتی ہے ان کو 2018 میں پہلے مسترد کر چکے ہوئے ہیں، اور اگر وہ یہی رویہ جاری رکھیں گے ان کو وہ آئندہ بھی مسترد کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو قومی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو OIC کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پاکستان کی ہی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوگی۔ فرق صاحب، آپ نے OIC کانفرنس کے موقع پر قومی سوچ کی بات کی، تو چوری شجاعت کی ایک پروپوزل آئی ہے کہ حکومت بھی اپنا جلسہ کینسل کرے اور اپوزیشن بھی، کیا حکومت اس سلسلے میں پہل کرنے کا کوئی ارادہ؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے، انٹل انلیس جو ہے اس کے اندر وائلنس کوئی شامل نہ ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دور حکومت کے اندر جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی آزادی جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، آپ دیکھیں فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا، اس سے قبل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک شارٹ مارچ بھی کراچی سے اسلام آباد پہنچا، جہاں پر پہنچ کر کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تمام چیزیں یہاں ہوتی رہی، ہم نے اس کی اجازت بھی دی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نان وائلنٹ رہ کر کوئی اپنا اگر پروگرام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر کسی کی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سر جی، جس طرح ابھی آپ پرائم منسٹر عمران خان کا آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا اسلاموفوبیا کے حوالے سے عالمی یونائیٹڈ نیشنز میں، تو کیا دیگر اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے بھی وزیر اعظم سے اس حوالے سے رابطے میں؟ ایک ٹویٹ دیکھا تھا، لیکن اس کے علاوہ باقی جو دیگر OIC کے رکن ممالک ہیں ان کی طرف سے دیکھیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو OIC ہے وہ آن بورڈ ہے، جسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ 2020 میں جو نائجر میں 47واں وزراء خارجہ کا جو رسمی اجلاس ہوا تھا، وہاں اس کو OIC نے اڈاپٹ کیا تھا کہ OIC کے جتنے ممالک ہیں وہ 15 مارچ کو بطور اس دن کو 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن کے طور پہ منائیں گے، اور وہیں یہ طے ہوا تھا کہ اس کو UN میں بھی لے کے جایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے کل جو ہمارے وہاں پر مستقل مندوبین ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے اس کو OIC کے بہاف کے اوپر کل اسے پیش کیا، جسے اڈاپٹ کیا گیا۔ تو لہذا جب OIC کے بہاف پہ پیش کیا گیا، OIC کے فورم پہلے سے اڈاپٹ کر چکی ہے، تو تمام اسلامی ممالک کے جو OIC کی تنظیم کے ممبران ہیں وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں آن بورڈ ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لینڈ مارک جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں کے اندر، مستقبل کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مثبت امپیکٹ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا۔ پہلے دنیا آپ کو سن ہی نہیں رہی تھی، ہر بندہ آپ کو جو ہے وہ ٹیررزم کی نظر سے دیکھتا تھا، آپ کو جو ہے وہ انتہا پسندی کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس میں ہمارے ہی جو حکمران تھے سابقہ، ان کی یہ میں سمجھتا ہوں غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا، ان کی مدد خانہ حرکتوں کا وہ نتیجہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ جب آپ نے اپنی بات پیش کی، آپ دیکھیں کہ پاکستان نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی، یہاں پر $150 ارب کی ہماری اکانومی کا نقصان ہوا،
جس طریقے سے ہمیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی پروفائلنگ کی جاتی تھی ٹیررزم کے حوالے سے، تو ان کو ہم نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ پرامن جو ہے وہ مذہب ہے ہمارا، اور ہم دنیا کے اندر امن کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب تو ہمیشہ اینٹی وار بھی رہے ہیں اور امن کے دائی رہے ہیں، اس بات کا بھی پرچار انہوں نے ہر فورم پر کیا ہے. بہت شکریہ. فرق صاحب لاسٹلی یہ بتا دیں، کل اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کا ایک انٹرویو چلا جس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو 172 سے زیادہ کام کی حمایت حاصل ہے اور اتحادی جماعتوں کا جھکاؤ بھی ادھر ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اتحادی جماعتوں کا جو یہ رویہ ہے؟ آخری نتیجے تک انتظار کریں. بہت شکریہ. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب، اسلام آباد.